اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ 48واں یوم انقلاب اسلامی، یوم فتح خون بر شمشیر و یوم نصرت الہی و غلبہ مستضعفین بر طواغیت زمان و مستکبرین، تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ آج ہم انقلاب اسلامی کا 48واں یوم منا رہے ہیں، تشکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم انقلاب، حکومت الہی کا پرتو اور نظام ولایت کا پرچم اس عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ایران اور راہبر بے مثال و بے نظیر راہبر مسلمین امام امت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں برپا کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہمیں اس عہد میں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم جب آنکھ کھولیں تو دنیا ساری شرک و طاغوت کے سائے میں اور ظلمات میں تاریکی میں ڈوبی ہوئی نہ ہو، بلکہ دنیا کے ایک خطے میں خورشید ولایت اور نظام امامت بھی طلوع ہو چکا ہو اور اپنی تابانی و ذوفشانی کر رہا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے اس عصر اور اس نسل کے اوپر کہ صدیوں بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام و اہل ایمان کو تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور اسلام و نور حکومت الہی میسر کیا ہے۔ اس کا شکر فقط زبانی نہیں بنتا، عملی شکر ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جو نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے اس کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ آپ کو مزید نعمتیں عطا کرے۔ لیکن 48واں یوم انقلاب اسلامی کا گزشتہ ہر سالانہ یوم کی مانند معمولی نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی حالات میں منایا جا رہا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنئی دامت ظل العالی نے گزشتہ روز ملت ایران کو اور تمام انقلاب دوستوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ کل 11 فروری اور ایرانی تاریخ کے مطابق 22 بہمن اس طرح سے انقلاب کا دن منائیں اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں کہ دشمن جو امیدیں لگا بیٹھا ہے، طمع اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور رال ٹپکا رہا ہے نظام الہی کے خاتمے کے لیے، وہ مایوس ہو جائے،
مایوس کن، دشمن کے لیے مایوس کن اقدام کریں، اور دشمن کا مایوس کن اقدام معمولی اقدام نہیں ہوتا۔ جس طرح کا دشمن ہے، جس نوعیت کی اس کی تیاری ہے، جو اس کے عزائم ہیں، اس قسم کے شیطان دشمن کو بھرپور طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور اپنے ایمان کے اظہار کے ساتھ، اور اپنے اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، ایفائے عہد اور وفائے عہد کے ساتھ مایوس کیا جا سکتا ہے۔ رہبر معظم نے اپنے بیان میں ملت کو، امت اسلامیہ کو رہنمائی فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ یوم انقلاب استثنائی حالات میں ہے، اس لیے استثنائی انداز میں اس کو برپا کیا جائے، اور جس طرح کے ماحول دشمن نے بنا دیا ہے ایسا ملت مظاہرہ کرے اپنی وفاداری کا، کہ دشمن جو پر امید ہو گیا ہے بعض منافقین اور بعض خائنین کی حرکتوں سے اور اشاروں سے، وہ مایوس ہو، اور پھر ہمیشہ کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں فرعونوں کو، نمرودوں کو، ستمگروں کو انقلابی انبیاء کے ذریعے اور انقلابی اقوام کے ذریعے نابود کیا ہے، غرق کیا ہے، اسی طرح یہ فرعون عصر بھی اسی طرح سے نابود و فی النار ہو جائے انشاءاللہ۔ انقلاب اسلامی کے لیے یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ چونکہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا شیطانی میڈیا ہے، خناس میڈیا ہے، وسوسہ انگیز میڈیا ہے، اور افتراء و جھوٹ باندھنے والا میڈیا ہے، گمراہ کرنے والا میڈیا ہے، لوگوں کو حقائق سے دور اور حقیقت کو لوگوں سے دور کرنے والا میڈیا ہے۔ ایسے میں صحیح آگاہی لوگوں تک پہنچانا یہ ان کے فرائض و ذمہ داریوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں جو آج جس صورتحال میں، البتہ جو لوگ کم عمر ہیں، کم سن ہیں، جوان ہیں، انقلاب کی عمر سے ان کی عمر چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ انقلاب کا ہر سالانہ یوم اسی قسم کے مشابہ حالات میں ہی گزرا ہے۔ 48 سال ایسے ہی گزرے ہیں، لگ بھگ 50 سال اگر ہم اس سے پہلے انقلابی تحریک کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 65 سال انقلاب کو تحریک سمیت گزرے ہیں۔ 15 سالہ تحریک ہے اور 48 سالہ انقلاب ہے، تو لگ بھگ 63-65 سال اس کو گزر چکے ہیں، اور ایسے ہی مشابہ حالات تھے۔ ہر چند زمینی حقائق ہر سال کے بدلتے رہے، لیکن صورتحال یہی تھی، یعنی بحران، دباؤ، پریشر، محاصرہ اور بائیکاٹ اور جنگ، خیانت، قتل و غارت، دھمکی، تہدید، یہ انقلاب کا ایک طرح کا حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے دنیا جن حالات سے بہت گھبراتی ہے، جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے لیے اور ایران کے لیے جو حالات بن گئے ہیں، جیسے بادل منڈلا رہے ہیں اور جیسی آندھیاں بنی ہوئی ہیں، اس سے ایران سے زیادہ ہمارے ملک میں لوگ خوف زدہ ہیں۔ سیاستدان، حکمران اور عوام اور مختلف طبقات نہایت خوف زدہ ہیں، ان کی پنڈلیاں کانپ رہی ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہے پاکستان میں کہ جب ٹرمپ جیسے شیطان نے کہہ دیا ہے میں حملہ کرنے آ رہا ہوں تو اب کیا ہوگا۔ یہ خوف یہاں پر محسوس ہے، لیکن انقلابی قیادت، انقلابی جو فورس ہے اور انقلابی جوانوں کے اوپر ان دھمکیوں کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھبرا جائیں، وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کو اور انبیاء کے انقلابی ساتھیوں کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر گھبرانا نہیں ہے۔ لا تحزن
ولا تحزنوا، غمگین نہیں ہونا، دباؤ میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا، اپنے ارادے نہیں بدلنا، لا تاہنوا ولا تحزنوا، نہ کمزوری دکھانی ہے، نہ کمزوری کا احساس کرنا ہے، اور نہ گھبراہٹ کا آپ نے احساس دینا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ نے وہن نہیں دکھانا، آپ نے حزن نہیں دکھانا، اور آپ نے غلبہ اپنا دکھانا ہے۔ آپ اگر مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، تو اسی مشکل ترین حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے غلبہ، کامیابی اور فتح و نصرت کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ اور انقلاب چونکہ 48 سال کا ہو گیا ہے، اور 48 سالہ انقلاب 48 سے زیادہ بحرانوں سے گزر چکا ہے، اور انقلابی قیادت الحمدللہ دنیا بھر کی تمام قیادتوں میں اس عنوان سے بھی ممتاز ہے، دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ، کہ انہیں بحرانوں کی مدیریت کا علم ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ستمگروں اور طاغوتوں کے ساتھ مقابلے کا حوصلہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور ان کے خلاف آواز اٹھانے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت بھی ہے، اور بار بار زمانے کے طاغوتوں کو ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھانے کی ان کے اندر طاقت و بصیرت بھی موجود ہے، جس کا بار بار انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ ذلت دکھانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور ہدایت کا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پراپوگنڈوں سے، دھمکیوں سے، ارہاب و خوف سے اور رعب سے نور خدا بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو تکمیل کرے گا، مکمل کرے گا، اس کو اپنے مقصد تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ وعدہ اللہ کا ابھی تک سچا ہوا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدہ کو سچ کر کے دکھانا ہے۔ اس میں ذرا برابر تردید نہیں ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، لیکن جو انقلاب دوست دنیا بھر میں ہیں، وہ حتیٰ انقلابی طبقہ جو دنیا بھر میں ہے اور انقلاب کے حامی دنیا بھر میں ہیں، جو انقلابی ماحول سے اور انقلابی حالات سے دور ہیں، اور میڈیا کے ذریعے انہیں آگاہی ملتی ہے، گمراہ کن میڈیا کے ذریعے، ان کی آگاہی لازمی ہے تاکہ انہیں اس صورتحال کا اندازہ ہو جائے کہ انقلاب کن مراحل میں شروع ہوا اور کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اب جو مشکلات اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ان مشکلات کو انقلاب نے کیسے عبور کرنا ہے اور کیسے کر رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی قرآن کریم سے پھوٹا ہے۔ انقلاب اسلامی کی جو پیدائش کا منبع ہے، جہاں سے نکلا ہے یہ انقلاب، وہ قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، سیرت و سنت ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کا مکتب ہے، بالخصوص امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، نظریہ، اقدام، سیرت اور قیام، یہ انقلاب اسلامی کے بنیادی منابع ہیں جہاں سے انقلاب پھوٹا ہے۔ انقلاب کے قرآنی مبانی، جن بنیادوں سے انقلاب قرآن سے امام امت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے سمجھا ہے، انقلاب، اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پیدا کیا ہے، تمام انسانی نسلوں کے لیے ایک قاعدہ اور ایک قانون اور ایک دین اور ایک ضابطہ بنایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ انسان نے زمین پر اللہ کی حاکمیت میں رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے، اور اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے انقلابی قرآن کے اندر، جو انقلاب کی خیزش، انقلاب کی بعثت اور انقلاب کے آغاز کا موجب بنتا ہے۔ دوسرا ضابطہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے،
اللہ کی حاکمیت، اللہ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ وہ طاغوت کا انکار ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں انسان نے آنا ہے اور طاغوت کی اطاعت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کی بندگی، طاغوت کی اطاعت، طاغوت کی فرمان برداری اور طاغوت کی حکومت و طاغوت کے نظام کے لیے قرآن نے انسان مومن کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں چھوڑی، ذرا کسی بھی صورتحال میں، نہ اختیاری حالات میں اور نہ اضطراری حالات میں، کہ اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر طاغوت کی حاکمیت اختیار نہیں کر سکتے آپ۔ اور تیسرا ضابطہ جو انقلابی قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان اگرچہ فطری طور پر بھی اور وحی کے ذریعے ملہم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے زمین پر، اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے اور طاغوت کا انکار کرے، لیکن ایسے حالات انسان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں طواغیت کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، اعداء کی طرف سے، نادان انسانوں کی طرف سے، جاہلیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی طرف سے، اور تسلط پسند اور اقتدار پسند انسانوں کی مدد سے طرف سے، اور مسخ ہوئے انسانوں کی طرف سے۔ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک نسل انسانی یا ایک زمانے کے اندر رہنے والے لوگ یا ایک علاقے کے اندر رہنے والے لوگ، ان کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کی فرمان برداری سے نکال کر مکر و مکاری کے ذریعے، شیطنت اور شیطانی کے ذریعے، اور اسی طرح ان کو طاقت، زور، شمشیر و نیزے اور گولی کے دباؤ میں لا کر انہیں طاغوت کی اطاعت میں اگر لے آیا جائے، اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ کسی نسل کے ساتھ یہ المیہ ہو جائے، انہیں غلام بنا لیا جائے، انسان ان کو اپنے غلام بنا لے، فرعون ان کو اپنا غلام بنا لے، طاغوت ان کو اپنا غلام بنا لے، اس صورت میں تیسرا ضابطہ انقلابی قرآن کا یہ ہے کہ آپ نے اس طاغوت کے خلاف اقدام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اس کی بندگی سے آزادی کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور سب نے مل کر طاغوت کی حکمرانی کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ اور اس ضابطے کے لیے کہ یہ سب سے اہم ضابطہ یہ ہے، چونکہ یہ زمین پہ ہوگا یہ کام، انسانوں میں سے ہی کچھ اٹھیں گے اور اٹھ کر اللہ کی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ انسان کے الہ بن جائیں گے، انسان کے حکمران بن جائیں گے، انسانوں کے حاکم بننے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ کمزوری انسانوں کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ لہٰذا یہ حتمی ہے وقوع اس کا کہ کچھ لوگ فرعون الہ بن کر، حاکم بن کر، لوگوں کے رب بن کر ان پر مسلط ہو کے ان کو جبر و اکراہ کے ذریعے سے اپنا غلام بنا لیں گے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلام انسانوں کو، اسیر انسانوں کو، ذلت میں جکڑے ہوئے انسانوں کی آزادی اور رہائی کے لیے اللہ نے جو اہتمام کیا ہے، وہ اہتمام یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک ان کے پاس انقلابی دستور، آئین منشور آئے گا، انقلابی مکتب آئے گا، انقلابی آئیڈیالوجی آئے گی، اور دوسرا انقلابی رہبر آئے گا انسانوں کے اندر، غلام اور اسیر قوموں کے اندر، اور یہ غلام و اسیر قومیں یہ اس منشور کی اطاعت کر کے اور اس رہبر کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کریں گے۔ گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن کریم نے اس کے لیے ذکر کیے ہیں، اور سب سے زیادہ نمایاں طور پر جو انقلابی تحریک اور انقلاب کی کامیابی اور انقلابی اقدام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ داستان بنی اسرائیل، داستان موسیٰ اور داستان فرعون ہے، کہ یہی جیسا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف اقوام کے ساتھ یہ المیہ رونما ہوا ہے کہ وہ آزاد لوگ تھے، باعزت لوگ تھے، باوقار لوگ تھے،
لیکن فرعونوں نے مکر و مکاری سے یا جبر و اکراہ سے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بنا لیا۔ اور جب ایک نسل، ایک قوم کے اوپر کوئی طاغوت مسلط ہو جائے اور وہ اس کی غلامی میں چلے جائیں، تو یوں نہیں کہ اللہ کا یہاں فرمان یہ ہے کہ اسی غلامی میں میری عبادت کرتے رہو، مجھے سجدے کرتے رہو، میری تسبیح کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو تو آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اس زندگی پر اللہ راضی نہیں ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے باکرامت زندگی بنائی ہے، باشرافت زندگی بنائی ہے، شرف و کرامت کے ذریعے، وقار و عظمت کے ذریعے انسان نے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن اگر کہیں کرامت انسانی غلامی میں بدل جاتی ہے، شرف انسانی ذلت میں بدل جاتا ہے، اس زندگی پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس قوم کو بھی حکم دیا ہے جو غلام بن گئی ہے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے اسباب بھی مہیا کیے ہیں، اور وہ اسباب جب اللہ کے آئے ہیں، قوم کو بھی جب احساس ہوا ذلت کا، تو اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے اس قوم نے قیام کیا اور ذلت سے نجات حاصل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلام اور اسیر قوم کے اندر پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی مختلف مواقع پر، اور ایک بھرپور انقلابی رہبر بنا کر واپس قوم میں بھی بھیجا، اور طاغوت کے سامنے بھی قیام کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس فرعون سے ان کو نجات دی، اور نجات دے کر فرعون کو غرق کیا سمندر کے اندر، دریا کے اندر۔ اور اس طرح ایک اسیر قوم جو پہلے باعزت قوم تھی، باوقار، لیکن پھر ذلیل قوم بن گئی، صدیوں بعد تاریخ کے مطابق 500 سال کی ذلت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ عزت کے راستہ دکھایا، اور انہیں عزت کے سمندر سے، سختیوں کے سمندر سے عبور کر کے عزت کے ساحل پر لا کر ان کو پہنچایا، اور پھر انہیں موقع دیا کہ آپ اللہ کے نظام کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر دوسرا واقعہ قوم موسیٰ کا ہی ہے، لیکن موسیٰ کے بعد ہے، کہ یہ ذلیل قوم، یہ اسیر قوم، اسارت و غلامی و ذلت اس کی رگوں میں اتر چکی تھی، آزادی کے بعد بھی ذلت کے آثار ان پر رہے، اور دوبارہ ذلیل ہوئے، دوبارہ اسیر ہوئے، دوبارہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، دوبارہ ان کو دیس نکالا ملا، دوبارہ ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس قوم کے اندر احساس پیدا ہوا کہ ہم ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زندگی سے ان کو نفرت ہوئی، اس زندگی سے بیزاری پیدا ہوئی، اور یہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے ایک رہبر طلب کریں جو ہماری رہنمائی کرے، اور ہم راہ خدا میں جہاد کر کے اپنی سرزمینوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو آزاد کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کا رہبر مقرر کیا، جو انہی میں سے تھے، ایک فرد، اور انہوں نے اس رہبر کی اطاعت میں آ کر بڑی طاقت کو، جس نے ان کو ذلیل کیا ہوا تھا، اسیر بنایا ہوا تھا، جالوت کو شکست دی، اور دوبارہ پھر فرعون کی ذلت سے نکل کر یہ جالوت کی ذلت میں جا پھنسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے طالوت کو ان کا رہبر بنایا، اور طالوت نے جالوت کی ذلت سے اور اسارت سے ان کو نجات دی۔ اور اسی طرح بار بار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اندر عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ پھر دوبارہ ذلت کی گہرائیوں میں جا پھنسے اور ذلت کی کھائیوں میں جا گرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رہبر آزادی و رہبر انقلابی ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور معجزات کے ساتھ، تاکہ اس کی تاثیر ان کے اوپر زیادہ ہو۔ اور اسی طرح عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد بھی پھر یہ ذلت میں گئے، اور اس ذلت سے ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے انقلابی جوانوں کو مبعوث کیا، اصحاب کہف کو، اور اصحاب کہف نے ایک گمراہ اور طاغوتوں کی اسیر و ذلیل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے اصحاب کہف نے آزادی دلائی۔ یہ داستانیں قرآن کریم میں تسلسل کے ساتھ انقلاب کی داستانیں موجود ہیں، اور یہ سب انقلاب کے مبانی ہیں، یہ انقلاب کے اصول ہیں
جو قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام جس کو قرار دیا ہے، آیہ 112 اور 113 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی منقول ہے و شیعہ میں بھی، اور صحیح حدیث ہے یہ، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی ہے، یا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، دونوں مضمون ہیں۔ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، خستہ کر دیا ہے، اور سورہ ہود نے کمر توڑ دی ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ سورہ ہود میں کیا ایسی باتیں ہیں، وہی آیات ہیں جو دیگر صورتوں کے اندر ہیں، اختصاصی اور خصوصی کون سی ایسی بات ہے سورہ ہود میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آیہ 112 میں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی، اے رسول، استقامت دکھائیے، آپ قائم رہیے جس طرح کا آپ کو حکم ہے، جیسا فرمان ہے آپ کو، جیسا امر ہے آپ کو، جیسا حکم ہے آپ کو، اسی طرح سے قیام کریں آپ۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکانا، حالات کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، دوستوں کی قلت کی وجہ سے احساس ضعف نہیں کرنا، وہن نہیں کرنا، اور خیانت کار جو تمہارے اندر پیدا ہوں گے، منافق، ان منافقوں کی خیانت سے تمہاری حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام تر حالات کے اندر فاستقم، قائم رہنا ہے۔ اے نبی صیغہ مفرد ہے، یہاں پر امر ہے، جمع نہیں ہے کہ پوری امت کو حکم ہو، خصوصاً نبی کو، راہبر کو حکم ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے۔ فاستقم، اے نبی تو قائم رہ، قیام کو جاری رکھ، اور ان کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، جیسا امر ہے ویسا کر۔ وَمَن تَابَ مَعَاكَ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اسی طرح استقامت دکھائیں، اور وہ بھی جیسا امر ہے آپ کے ساتھ قائم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، طغیان نہیں کرنا، جو امر ہے، جو حکم ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے پیچھے نہیں رہنا، دونوں صورتوں میں طغیان ہو جائے گا۔ آپ نے امر خدا سے طغیان نہیں کرنا۔ امر خدا استقامت کا ہے، آپ سمجھوتا کر لیں۔ امر خدا قیام کا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ امر خدا اس راہ کو جاری رکھنے کا ہے، آپ اس راہ کو تبدیل کر دیں، یہ طغیان ہوگا۔ اور طغیان نہیں کرنا، اللہ کے امر سے ذرا برابر دائیں بائیں نہیں ہونا، اور اللہ کا حکم استقامت ہے۔ استقامت کے منہج پر اور طریقے پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ فاستقم مفرد ہے، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور اب ترکنو نبی اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو حکم ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ذرا برابر جھکاؤ نہیں دکھانا۔ لا ترکنو، رکون، کسی کی طرف تمایل، قلبی تمایل، ذہنی تمایل، کسی کے لیے نرم گوشہ، کسی کی طرف جھکاؤ، کسی ظالم کی طرف جھکاؤ نہیں دکھانا، آپ نے جھکنا نہیں ہے ان کی طرف، اپنا رخ ان کی طرف نہیں موڑنا، ان کے ساتھ نہیں ملنا، ظالمین کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس صورت میں آپ کا انجام جہنم ہوگا اگر ظالمین کی طرف آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر ظالمین کی طرف جھکاؤ ہوا تو اللہ کی ولایت سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے کوئی ولایت نہیں ہوگی، اور من دون اللہ بھی تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی ولایت سے نکلو گے تم ظالمین کی طرف جھک کر، تو پھر اللہ بھی ولی نہیں ہوگا تمہارا، اللہ کی ولایت سے بھی نکل جاؤ گے، اور من دون اللہ کوئی ولی ہے ہی نہیں جو تمہیں اپنی ولایت میں لے کر پناہ دے گا۔ ثم لا تنصرون، اور تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی، تمہاری نصرت بھی نہیں ہوگی۔
پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر صبر و استقامت کا پھر حکم ہے کہ آپ نے یہاں پر استقامت دکھانی ہے۔ یہ دستور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، یہ تمام انسانی نسلوں کے انقلابی رہنماؤں اور انقلابی پیشواؤں کے لیے ہے۔ یوں نہیں کہ یہ مختصات رسول اللہ میں سے ہے کہ آپ کو استقامت دکھانی ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، مسیح علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، اور رسول اللہ کے لیے یہ خصوصی سورہ ہود کا حکم ہے فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو امر ہے ویسی آپ نے استقامت دکھانی ہے۔ امر کیا ہے؟ امر یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی، شرک کی طرف انسانوں کو نہیں جانے دینا، شرک کی زندگی سے انسانوں کو دور رکھنا ہے، شرک کی حکومت سے انسانوں کو دور رکھنا ہے، شرک کے نظام سے انسانوں کو دور رکھنا ہے، اور شرکی نظام سے دوری صرف ایک صورتحال میں منحصر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت ہو۔ وہ دستور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور رہبروں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ حکم ہے، یہ مومن انسان کے لیے پابندی ہے۔ مومن اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اولی الامر کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی طرف سے رسول ہوگا، اور اولی الامر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اولی الامر یوں نہیں کہ اللہ جسے لوگ اللہ بنا لیں، یا جسے لوگ رسول کے لیے چن لیں، یا جسے لوگ اولی الامر قرار دیں۔ نہ ہر ظالم، ہر فاسد، ہر گمراہ، ہر اقتدار پرست، ہر حکومت پہ بیٹھا ہوا فرعون اولی الامر نہیں کہلاتا، اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ یہ بنو امیہ نے یہود کی طرح دین کے اندر، قرآن کے اندر تحریف کر کے اولی الامر کا دائرہ ہر قابض اور فاسد اور ظالم حکمران تک پھیلا دیا ہے، اور مسلمانوں نے یہ تعلیم بنو امیہ کی اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو ذرا برابر ایک لحظے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ طاغوت کی اطاعت میں آئیں۔ امر یہ ہے، اطاعت فقط اللہ کی کرنی ہے، حکومت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے، اور اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ اس کے لیے حکم ہے صریح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس طبقے کی نشاندہی کر رہی ہے، غیر انقلابی مومنین، جو مومن کے لبادے میں ہیں، جنہوں نے لبادہ مومن کا اوڑا ہوا ہے، حلیہ مومن کا بنایا ہوا ہے، دعویٰ مومن کا رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر طاغوت پرست ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم کی صریح آیت فرما دی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اے نبی، کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو دیگر انبیاء پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن سے پہلے کے انبیاء اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، گمان ہے ان کا، سوچ ہے ان کی، تأثر ہے ان کا جو قائم کرتے ہیں باہر لوگوں کے لیے، لیکن اس کے بعد فرمایا ہے کہ الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ سوچتے یہ ہیں، گمان یہ رکھتے ہیں، زعم یہ ہے، لیکن ارادہ کچھ اور ہے، ذہنیت کچھ اور ہے اور ارادہ کچھ اور ہے۔
ذہنیت یہ ہے، تاثر یہ ہے، پھیلاتے یہ ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ طاغوت کو حاکم بنانے، حاکم ماننے اور حاکم چننے کا رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ امر انہیں بھی یہی تھا کہ یہ انکار کریں طاغوت کا. جیسے رسول اللہ کو امر تھا کہ آپ نے شرک سے خود بھی دور ہونا ہے، اپنی ماتحت قوم کو بھی دور کرنا ہے، اللہ کی الوہیت کا نظام قائم کرنا ہے، لوگوں کو شیطانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا ہے. فاستقم کما امرتا، مومنین کو بھی یہی حکم ہے. امر یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، حکم یہ تھا کہ طاغوت سے دور رہنا ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر طاغوت کو حاکم چن لیا، تحاکم الی الطاغوت کیا، حاکم بنا لیا، حاکم مان لیا، حاکم چن لیا، اور گمان ساتھ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ گمراہ مومن ہیں. جو بھی طاغوت کی حکومت میں، طاغوت کی اطاعت میں ہے، یہ گمراہ مومن ہے، اور اسی کو غیر انقلابی مومن کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں یہ غیر انقلابی مومن ہے. انقلاب یہ ہے کہ لوگ جب طاغوت کی حکومت میں چلے جائیں، اطاعت میں چلے جائیں، اور شیطان کی اطاعت میں اور گمراہ کی اور ظالم کی اطاعت میں، وہاں سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائیں، یہ انقلاب ہے. انبیاء انقلابی رہنما ہیں جو لوگوں کو اسی حالت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس حالت میں لاتے ہیں. اسی لیے جو علماء ہیں، علماء علوم اجتماعی، جو علماء ہیں سماجیات کے، عمرانیات کے، انہوں نے انقلاب کی بھی یہی تعریف کی ہے. ان کے ہاں بھی انقلاب اسی کو کہتے ہیں کہ نامناسب، ناموزوں اور نامطلوب اور ناپسندیدہ حالت سے نکل کر موزوں، مناسب اور پسندیدہ مطلوب حالت میں آ جانا، یہ انقلاب ہے. نامناسب فاسد حکومت اور ظالم حکومت، ظالم حکمران، ظالم ماحول، ظالم تہذیب، اس سے نکل کر آ جائیں آپ مطلوبہ اور آئیڈیل حالت میں، یہ انقلاب ہے. قرآن کریم بھی یہی فرما رہا ہے کہ جب فرعون، طواغیت اور نمرود جیسے یہ لوگ فاسد آ کے تمہارے لیے، جالوت جیسے آ کے تمہیں غلام بنا لیں، اپنا اسیر بنا لیں، یہاں پر تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ جالوت کے زمانے میں ہی مسجد بنا کے عبادتیں شروع کر دو. یہاں پر آپ کا فریضہ ذلت سے نکلنا، ظلم سے نکلنا، اسارت اور قید سے نکل کر آزاد ہو کر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کی حکومت اور اطاعت میں زندگی گزارنا ہے. کس کی اطاعت میں؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر یعنی ولی، تمہارے امور کا اختیار رکھنے والا. اولی الامر تمہارے امور، تمہارے معاملات کا اختیاردار، مختار، اس کے اطاعت میں تم نے زندگی گزارنی ہے. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہ یہ انقلابی انبیاء ابتدائی نسلوں کو، یعنی صدیوں پہلے کی نسلوں کو یہ مواقع دیے ان کی اسارت سے نکلنے کے لیے، انہیں انقلابی رہنما دیے، انہیں انقلابی آسمانی کتابیں دی اور انہیں وسائل دیے، لیکن ان کے بعد کی نسلوں کو طاغوتوں کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اب آپ کے لیے انقلابی راستہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے دیکھ لو، جس حکمران کے ساتھ سمجھوتا کر لو، جس قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو، جس کی ذلت اختیار کر لو، جس کی بندگی اختیار کر لو، اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. البتہ زمین کو ختم کرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے، ایک مختصر ٹائم کے لیے ہم پھر دوبارہ انقلابی رہبر بھیجیں گے، لیکن اس دوران ہزاروں سال گزر جائیں، بلکہ لاکھوں سال گزر جائیں، اور انسان سارے طاغوتوں کی زندگی میں رہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. خوب یہ اللہ کی حکمت کا انکار، اللہ کی الوہیت کا انکار، اللہ کی ہدایت کا انکار، اللہ کی عدالت کا انکار، اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے کہ گویا اللہ کی الوہیت انبیاء کے دور کے ساتھ مختص ہے اور انبیاء کے بعد الوہیت خدا نہیں ہے.
اب شرک جائز ہو گیا ہے، اب طغیان جائز ہو گیا ہے، اب ظلم کی طرف جھکاؤ کر سکتے ہو۔ جو قرآنی اصول ہیں بلا استثناء، وہ قرآن کے نزول سے لے کر قیامت تک بلا استثناء زمان، بلا استثناء مکان، بلا استثناء حالات، وہ تمام اقوام کے لیے ایک جیسے ہیں۔ فاستقم کما امرتا، یہ اصل ہے دائمی، ناقابل تنسیخ۔ اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اصل دائمی ہے قرآن کے اندر، ناقابل تنسیخ، جس کو نہ اللہ نے منسوخ کیا ہے، نہ رسول اللہ نے منسوخ کیا، نہ امام معصوم نے، اور نہ کسی اور نے، اور نہ کسی کی جرت ہے یا طاقت ہے کہ وہ اس کو منسوخ کر سکے۔ اس کے ساتھ قیامت تک ہر نسل نے زندگی گزارنی ہے۔ اب کیوں اللہ کی طرف سے کتابیں نازل نہیں ہوتی اور کیوں نبی نہیں آتے، آسمانی رہبر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ آسمانی رہبروں اور آسمانی کتابوں نے انقلاب کا راستہ امتوں کے لیے بہت کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اب انبیاء آسمان سے آنے کی ضرورت اس وقت تھی کہ لوگوں کو انقلابی راستے معلوم نہیں تھے۔ فرعونوں نے اور نمرودوں نے اور باقی کمزوریوں نے ان پر یہ امر مشتبہ و مبہم رکھا ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اہتمام فرماتا تھا، نبی و کتاب بھیجتا تھا۔ لیکن جب آسمانی ہدایت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہاری نعمت مکمل کر دی ہے، اب آسمان سے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، چونکہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گئی ہر چیز۔ اب زمینی رہبروں نے، زمینی پیشواؤں نے انبیاء کا راستہ طے کرنا ہے۔ یوں نہیں کہ انقلاب ختم ہو گئے ہیں، کہ اگر انبیاء نہیں آ رہے تو انقلاب ختم ہو گئے، یا فرعون ختم ہو گئے، یا نمرود ختم ہو گئے۔ پہلے سے بڑے نمرود، پہلے سے بڑے فرعون، پہلے سے بڑے طاقتور آج یا گزشتہ تاریخوں میں یا اب اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان کا خاتمہ کیسے ہو؟ ان کی ذلت اور ان کی اسارت اور ان کی قید سے کون آزاد کروائے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب کا راستہ بند نہیں کیا۔ آسمان سے اترنے والی وسائل چونکہ ان کا ہدف پورا ہو گیا تھا، اس لیے آسمانی وسیلے اب اللہ نے روک دیے ہیں، چونکہ زمین انقلابی دستور، انقلابی منشور، انقلابی مکتب، انقلابی آئیڈیالوجی اور انقلابی روشوں سے بھر چکی ہے۔ انہوں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ اب چونکہ انبیاء بھی اگر آتے تو زمینیوں کے ذریعے یہ انقلاب برپا کرتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ایک نبی آ کے صرف معجزے کے ذریعے انقلاب برپا کر دے اور اہل زمین اس میں شامل نہ ہو، یعنی موسیٰ اور عصا ہو اور بنی اسرائیل شامل نہ ہو۔ ایسا قانون، ایسا دستور کسی نبی کو نہیں ہے، بلکہ اہل زمین کو، غلاموں کو اٹھانا ہے، مبعوث کرنا ہے، ان کو جگانا ہے، ان کو بیدار کرنا ہے، ان کو ہوشیار کرنا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے، ان کو شعور دینا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے ظلم و طاغوتیت کا خاتمہ کر کے الہی نظام برپا کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآنی انقلابی منہج و انقلابی راستہ ہے، اور یہ کام انقلاب رکنا نہیں ہے۔ نبوت، نبی نہیں آئے گا لیکن انقلاب جاری ہے، کتاب آسمانی نہیں آئے گی لیکن انقلاب جاری ہے۔ نبی اور کتاب کا نہ آنا کا مطلب یہ نہیں کہ اب انقلاب نہیں ضروری اور اب رہبر نہیں ضروری اور اب اللہ کا نظام نہیں ضروری۔ آخری چند سال میں ایک مختصر مدت کے لیے پھر ظہور ہوگا اللہ کے طرف سے مقرر امام کا۔ وہ آخری نسل اور یہ پہلی نسل، یعنی رسول اللہ کے 23 سالہ دور اور 23 سالہ امام زمانہ کا دور، یہ تین دور مجموعی طور پر 64 سالہ دور یہ ہدایت کا گزرے گا، نجات کا۔ باقی ہزاروں کروڑوں سال جتنے انسان ہیں یہ بے شک فرعونوں کے پیچھے لگے رہیں، یہ نمرودوں کے پیچھے لگے رہیں، یہ جالوتوں کے پیچھے لگے رہیں، یہ ٹرمپ کے پیچھے لگے رہیں، یہ مودی کے پیچھے لگے رہیں۔ خوب یہ انکار ہے شریعت خدا کا، یہ انکار ہے قرآن کا، یہ انکار ہے الوہیت خدا کا، ربوبیت اللہ کا انکار ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم جمعیت کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور ان مٹھی بھر لوگوں کے لیے اور آخری مٹھی بھر لوگوں کے لیے شدید اہتمام کرے، اور بیچ میں کروڑوں اربوں انسانوں کے لیے، خربوں انسانوں کو طاغوتوں کے سپرد کر دے۔ یہ وہ بے شعوری ہے جو لوگوں نے نبیوں کے مقابلے میں لوگوں کے ذہنوں میں بھری ہے۔
ایک بہت اہم بات قرآن نے یہ پیش کی ہے کہ لوگ جو آزاد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں با کرامت با شرف پیدا کیا ہے، یہ ذلت میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ قومیں، اقوام اور نسلیں اسیر کیسے ہو جاتی ہیں، غلام کیسے ہو جاتی ہیں؟ خوب یہ بہت اہم سماجی موضوع ہے، اور یہ قرآن کریم نے نظر انداز نہیں کیا۔ قرآن کی ہدایت سماجی ہے، قرآن کی ہدایت انقلابی طرز کی ہے، اور قرآن نے سماجی انقلاب کی کوئی شق معمولی سے بھی نظر انداز نہیں کی۔ ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے۔ جیسے ابھی قاری صاحبان کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی زبر زیر لوگوں سے غلط نہ ہونے دیں، کہ زبر صحیح ہونی چاہیے، زیر صحیح ہونی چاہیے، اور اس سے بھی آگے جو اگلے قاری ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے حروف جس مخرج سے نکلنے ہیں اسی سے ادا ہوں۔ اگر مخرج غلط جگہ سے، یعنی قرآن کا حرف یا لفظ گلے سے، منہ سے، تالو سے، ہونٹ سے اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو یہ غلطی ہے۔ زبر کو زیر اور زیر کو زبر کر دیا تو یہ غلطی ہے۔ اگر یہاں غلطی نہ کرو، صوت اپنی ٹھیک کر لو، عربی بنا لو، اور تلفظ اپنا عربی بنا لو اور زیر زبر ٹھیک کر لو، تو قرآن آپ کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سمجھو بے شک غلط، اس کو تفسیر بے شک غلط کرو، اس کی معنی بے شک غلط کرو۔ خوب حلق ٹھیک ہو یا نہ ہو، مخرج ٹھیک ہو نہ ہو، معنی ٹھیک ہونا چاہیے۔ زبر زیر ٹھیک ہو کرنی چاہیے، زبر زیر کے بغیر قرآن نہ پڑھو، ٹھیک کر کے پھر پڑھو۔ لیکن اگر زبر زیر نہیں ٹھیک کر سکے، معنی ٹھیک کرو۔ معنی ٹھیک ہو گیا، زبر زیر غلط بھی ہوئی تو بھی نجات ہے آپ کی۔ اگر سین کو شین پڑھ دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سین کو شین اور شین کو سین پڑھ کے اشہد ان کے بجائے اشہد ان پڑھ دیا تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آیا، کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہوا۔ اگر شہادت کا معنی شہادت کو شہادت کا ہو یا شہادت کو سعادت کا ہو، اشہد ان کا ہو، لیکن معنی آپ وہی ہو، جو اشہادو کا معنی ہے وہی اشہدو میں بھی محفوظ ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے بھی نظر انداز کر دیا، رسول اللہ نے بھی نظر انداز کر دیا، بلکہ رسول اللہ کو یہ غلط مخرج پڑھنے والا زیادہ اچھے پڑھنے والوں سے زیادہ پسند تھا، چونکہ معنی سمجھتا تھا۔ وہ اشہدو پڑھنے والا معنی زیادہ صحیح سمجھتا تھا۔ معنی قرآن کا صحیح کرو۔ تحریف کر دی، کہاں گئی قرآن؟ جو ہم کہتے ہیں قرآن کتاب انقلاب ہے، کہاں ہے؟ کون سی آیت انقلابی ہے؟ کون سی آج کی نسل کے لیے کون سی آیت ہے جو آج کی نسل کو انبیاء کا انقلابی راستہ، قرآن کا انقلابی راستہ بتا رہی ہے؟ خوب قرآن سراسر انقلاب ہے۔ امام خمینی کے فرمان کے مطابق کہ قرآن مکمل انقلابی انقلاب ہے۔ کوئی آیت قرآن کی جو انسان کے لیے دستور پیش کر رہی ہے ایسی نہیں ہے جس کا انقلاب سے کوئی ربط نہ ہو اور انقلاب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہر ایک آیت اس کا انقلاب سے تعلق ہے۔ جو بنی اسرائیل کے لیے کے قصے کے طور پر نازل ہوئی، جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی، جو فرمان اور دستور کے طور پر، احکام کے طور پر نازل ہوئی، صراحت ہے قرآن کی۔ ایک طرف سے فطرت ہے انسان کی آزادی پسند، انسانی فطرت غلامی پسند نہیں ہے، ذلت پسند بھی نہیں ہے، عزت پسند ہے اور شرف پسند ہے، کرامت پسند ہے انسانی فطرت۔ اور ادھر سے اللہ نے وحی کے ذریعے بھی یہی تعلیم دی ہے جو فطرت کے اندر رکھی ہے۔ فطرت و وحی ہم آہنگ ہیں دونوں، اور دونوں کے ہوتے ہوئے انسان کے اندر فطرت ہے اور انسان کے باہر وحی کی تعلیم ہے، لیکن مسلمان ذلیل، مسلمان اسیر، مسلمان جھکا ہوا، مسلمان کمزور، مسلمان طاغوت پرست۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات بھی قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو جن پر کے لیے ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوتی ہے، کتاب پڑھتے ہیں، لیکن کتاب پڑھ کر کتمان کرتے ہیں۔ اللہ جو چیز واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کھولتا ہے، تبیان کرتا ہے جس کو، ان بینات کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پڑھ سمجھ کر اس کو چھپا دیتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ یہ جو کتمان کرتے ہیں قرآن کے انقلاب کو،
یہ جو چھپاتے ہیں یہ بڑا سبب ہے لوگوں کی ذلت کا. یہ طاغوتوں کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں. تاریخ میں جتنے طاغوت، جیسے سب سے پہلے طاغوت جو تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں برسر اقتدار آئے بنو امیہ ہیں. یہ بنو امیہ کس کی مدد سے آئے؟ ان لوگوں کی مدد سے آئے، ان علماء کی مدد سے، ان مفتیوں کی مدد سے، ان محدثین کی مدد سے، ان مفسرین کی مدد سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو کتمان کیا ہے، چھپایا ہے، پنہان رکھا ہے، لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، جو بتانا تھا وہ نہیں بتایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات کو کتمان کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور یہ جہنمی ہے سارے، یہ جو کتاب خدا کو کتمان کرتے ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو کتاب خدا، دین خدا میں تحریف کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں دین خدا کے اندر. اللہ نے کچھ اور حکم نازل کیا ہے، یہ کچھ اور حکم لوگوں کو تبدیل کر کے بدل کے بتا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، جیسے علماء یہود کرتے تھے. اسی طرح آج کے مسلمانوں کی ذلت کا سبب، یہ جو ذلت کا منظر آج خوفناک، وحشتناک، افسوسناک دنیا کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت ہی قابل افسوس، اس کا سبب ذمہ دار کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے جو کتمان کرتے ہیں، جو تحریف کرتے ہیں، یہ دراصل طاغوتوں کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیلتے ہیں. ان سے اللہ کا راستہ چھپا کر، انقلاب چھپا کر، نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھپا کر، اللہ کے واضح احکام ان سے کتمان کر کے اور ان کو کسی فرعی چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ایک اصطلاح جو عام بول چال بازاری زبان میں استعمال ہوتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. ایک محاورے کے طور پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پاکستان میں، اردو میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ قصہ بھی اس کے پیچھے موجود ہے کہ کچھ لوگ گئے اپنا کوئی حق لینے کے لیے یا کوئی وہاں وسائل تھے اس کے حصول کے لیے، تو اس کے لیے انہوں نے شرط لگا دی کہ جو شخص بھی دوڑ کے جائے گا اور سب سے پہلے وہ جو چراغ ہے بتی اس کو ہاتھ لگا کے واپس آئے گا، یہ اسے دیں گے ہم. تو یہ دوڑ پڑے اس بتی کو ہاتھ لگانے کی. انہوں نے سمجھا کہ وہاں کوئی شمع جل رہی ہے، کوئی دیا جل رہا ہے، اور ہم سارے دوڑ کے جاتے ہیں اور اس بتی کو ہاتھ لگا کے جو پہلے واپس آئے گا یہ انعام اس کے لیے ہوگا. یہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے. اور وہ ٹرک تھا در حقیقت، وہ دیا نہیں تھا، وہ کسی جگہ چراغ نہیں تھا، وہ سڑک پہ دوڑتا ہوا ٹرک تھا. تو یہ ٹرک کے پیچھے دوڑ کے اس کو چھونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ٹرک نے رکنا نہیں ہے، ٹرک تک ان کی کبھی پہنچ نہیں ہوگی، یہ بتی کبھی بھی ان کو میسر نہیں آئے گی. اور جس نے ان کو دوڑا دیا ہے اس نے ان کو احمق بنایا ہے. اس نے ان کو چراغ کہہ کر کہ یہ چراغ ہے، اسے چھو کر آؤ تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. یہ اس چراغ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ چراغ نہیں تھا، وہ ٹرک کی بتی تھی، وہ گاڑی چلتی گاڑی کی بتی تھی وہ، اور اس کے پیچھے لگا دیا. یعنی احمق بنایا لوگوں کو. یہ کام کیا ہے غیر انقلابی علماء نے، مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. یہ جو اللہ کا دین ان سے چھپا لیا ہے، قرآنی دین ان سے چھپا لیا ہے، وہ دین جو فرعونوں کے مقابلے میں امت کو نکالتا ہے، وہ دین جو نمرودوں کے مقابلے میں لاتا ہے، وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام کو قیام کرواتا ہے، وہ دین جو طالوت کو ایک بڑی سپر طاقت سے لڑاتا ہے، اور وہ دین جو انسان کو عزت دکھاتا ہے، ذلت سے نکالتا ہے، وہ دین چھپا لیا، کتمان کر لیا، اور اس کے بجائے پوجا اور پاٹ کو لگا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ تم یہی کرتے رہو، وضو تیمم کرتے رہو اور اسی سے تم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مت دیکھو کہ اوپر سایہ کس کا ہے، یزید کا ہے. کیوں لوگوں نے آسانی سے بنو امیہ کو قبول کر لیا؟ کیوں یزید جیسے فاسد کو قبول کر لیا؟ کون سا ماحول بنا کہ یزید حکمران بنا، مسلمانوں کی حساسیت ختم ہو گئی؟ یہ ٹرک کی بتی تھی جس کے پیچھے انہیں لگا دیا گیا. وہ اصل چیز سے ان کو روک لیا گیا، اور وہ آج بھی ہے.
آج کا بھی عالم جو انقلابی نہیں ہے وہ یہی کام کر رہا ہے. اپنی قوم کو، اس نسل کو ٹرک کی بتی کے پیچھے اس نے لگایا ہوا ہے تاکہ تمہارا حصہ خود لے لے، اور لے لیا اس نے. تمہارا حق خود لے لے، تمہارے حق پہ خود قبضہ کر لے، اور وہ کر لیا اس نے. آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑتے رہو جو کبھی بھی تمہیں نہیں ملنی. اس لیے وہ آپ کو ان انہونی چیزوں کے پیچھے لگا کے اور خود جو وسائل تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یہاں پر اللہ نے اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ذرا برابر ظلم کسی پر نہیں کرتا. اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، نہ افریقہ پر کرتا ہے، نہ امریکہ پر کرتا ہے، نہ امریکی عوام پر کرتا ہے، نہ ایشیائی عوام پر، نہ چائنی، نہ ہندی، نہ پاکستانی، نہ مسلم. کسی کے حق میں اللہ ظالم نہیں ہے. تو پھر یہ ساری نسلیں چائنا والے اٹھ کے کہیں گے کہ اگر ہمارے حق میں بھی ظلم نہیں آپ نے کیا تو کون ہماری ہدایت کے لیے بھیجا؟ کس کو ہماری ہدایت کے لیے مامور کیا آپ نے؟ اگر ان کا احتجاج اللہ پہ چل گیا تو اللہ کی ذات وہاں پر حجت چائنیوں کی ہو جائے گی اللہ کے اوپر، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کی حجت اللہ پر تمام نہیں ہے، اللہ کی حجت انسانوں پر تمام ہے. کیوں تمام ہے؟ چونکہ یہ انقلابی منشور. اس لیے اللہ نے نبی روک لیے کہ نبیوں کے ذریعے انقلاب لانا یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. معصومین کے ذریعے سارا زمین کا کام کرنا یہ اصل قاعدہ نہیں ہے. یہ اصل قاعدے کی تاسیس کے لیے ایک تعاون تھا، ایک سہولت تھی کہ آسمان سے نبی آئیں، معصوم نبی آئیں، کتاب لے کر آئیں. نہ یہ کہ سارا انسانی کام نبیوں نے اور معصومین نے کرنا ہے. انسانی کام انسانوں نے کرنا ہے، ہر نسل کا کام اس نسل نے کرنا ہے. یوں نہیں کہ نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا. ابھی جیسا سوال اٹھاتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے تھا، انہیں نبی متواتر عطا کیے، ہمیں نبی نہیں دیے. اس لیے کہ انہیں بھی جو نبی دیے اس وجہ سے دیے کہ پہلے زمین کے اوپر آسمانی الہی تعلیمات نہیں اتری تھیں، اس مرحلے کے طے کرنے کے لیے ان کو نبی دیے. نہ یہ کہ قانون یہ تھا کہ ساری انسانیت ہر دور میں نبی کے ذریعے فقط اس کی ہدایت ہوگی، اور اگر نبی نہیں ہے پھر لوگ آزاد ہیں، جس طاغوت کی مرضی ہے چلے جائیں تحت. نہ، نبی اپنے ایک مقررہ ہدف کے لیے آئے، مقررہ زمان کے لیے آئے اور اپنا کام مکمل کر گئے، اور زمین پر سارا انقلابی دستور اتار کے چلے گئے. جو اتارنا تھا اپنے اپنے عہد میں زمین پر لے آئے، لہذا ان کا کام مکمل ہو گیا. اب ان کی طرف سے جیسے آپ کو کوئی یہاں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر آپ کو کوئی وسیلہ چاہیے، فرض کرو قرآن چاہیے، کتابیں چاہیے، تو باہر سے لوگ آئیں، آ کر مارکیٹ سے، اردو بازار سے لوگ آئیں، کتابوں کے بنڈل آ کے مسجد میں آپ کو دے دیں. جو کتابیں آپ تک پہنچانی تھی پہنچا دی ہیں. اب ان کا کام ختم ہو گیا اردو بازار والوں کا، چونکہ وہ اتنا ہی ان کی ماموریت تھی کہ اردو بازار سے کتاب لا کے آپ کو دے دیں، تھما دیں. اب آگے کتاب ہے اور آپ ہیں، نہ وہی جو کتاب لایا تھا. اس کا کام کتاب لانا تھا، کتاب پر عمل درآمد یہ آپ کا کام ہے، یہ امتوں کا کام ہے. نبی راستے دکھانے آئے ہیں امتوں کو، لیکن امتوں نے راستے طے کرنے ہیں، امتوں نے راستے عبور کرنے اور مقاصد تک پہنچنا ہے، نہ کہ امتوں کا کام بھی نیابت میں نبیوں نے انجام دینا ہے. یہ وہ غلط تفسیر ہے، تحریف ہے یہ کی گئی ہے کہ معصومین نے عام انسان کا، غیر معصوم کا بوجھ معصوم کے اوپر ہے. نہ، معصوم آیا ہے رہنمائی کے لیے اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، اور دکھا دیا وہ راستہ انہوں نے. اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، سب کچھ الف سے یہ تک سب دکھا دیا ہے. اب جو آپ پھر ذلیل ہو، پھر رسوا ہو، پھر انقلاب سے دور ہو، پھر نامناسب، نامطلوب، ناموزوں، ناپسندیدہ حالت سے سمجھوتا کر چکے ہو، تو اس میں نہ نبی کا قصور ہے، نہ امام معصوم کا، نہ کتاب آسمانی کا. چونکہ موجود ہیں، دونوں موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں. یہ اب آپ کا سمجھوتا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے دین کتمان کیا ہے، جنہوں نے دین چھپایا ہے، جو خاموش ہیں، دوسرے لفظوں میں جو خاموش ہیں. یہ ظلم ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو، امیر المومنین پر بہت کچھ ناروا ظلم ہوتا، ستم ہوتا اور محرومیت تھی ہر طرح کا، جس سے جو ہو سکا
امیر المومنین کے خلاف اس نے انجام دیا، لیکن امیر المومنین نے کبھی شکوہ نہیں کیا ان چیزوں کا. بہت اعلیٰ بلند ظرف تھا علی کا، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. لیکن ایک بات نے علی کو بہت دکھ دیا، بلکہ دو باتوں نے علی علیہ السلام کو دکھ دیا جس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے. امیر المومنین جیسا صبور انسان، کتوم انسان، جو اپنے درد اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، باہر نہیں منتقل کرتے، دو باتوں کا بہت دکھ کیا. ایک، امیر المومنین کو یہ افسوس ہوا جو مجھے شورا میں بٹھایا گیا، کہ وہ شورا میں بیٹھنا بالکل پسند نہیں تھا. امیر المومنین کو اس شورا نے ریجیکٹ کر دیا کہ خلافت کے لیے آپ نہیں ہیں. نام پیش کر کے، ووٹنگ کرا کے 2 ووٹ امیر المومنین کے بنا کے باقی انہیں نہیں دیے تو نکال دیا نام کہ یہ نہیں ہے خلافت کے لیے موضوع. اس پر دکھ نہیں تھا کہ مجھے خلافت سے کیوں دور رکھا گیا، لیکن اس پر دکھ تھا کہ مجھے اس شورا کا رکن کیوں بنایا گیا. اس پر افسوس تھا، امیر المومنین نے کیا ہے. اور دوسرا افسوس امیر المومنین کا یہ تھا کہ میرا موازنہ معاویہ کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے. یہ جو بحث ہے کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے، امیر المومنین کو یہ بہت تکلیف دیتی تھی. یہ بات، یہ حماقت ہے، یہ نہایت نادانی ہے کہ کسی شخصیت کو کس کے ساتھ آپ ملا کے موازنہ کر رہے ہیں. یہ دکھ تھا امیر المومنین کو. امام خمینی کی توہین اگر کرے کوئی انسان تو کئی الفاظ ہیں، کی بھی ہے، لوگوں نے کرتے بھی رہے ہیں، پاکستانی بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ پاکستانی علماء نے نعوذ باللہ امام خمینی کو دین سے ہی خارج کر دیا ہے، تکفیر کی ہے باقاعدہ. شیعہ علماء نے تحریراً کی ہے، لکھ کے کی ہے، موجود ہے ان کی تحریریں، ثبوت موجود ہے ان کی. لیکن یہ زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہے جب امیر المومنین، جب امام خمینی کو موازنہ کس سے کرتے ہو آپ؟ وہ علماء جن کا زندگی میں کوئی اپنی ذات کے علاوہ کوئی کردار نہیں ہے، اس کا موازنہ اس رہبر سے کرتے ہو جس نے آ کر نبیوں کا منجمد سلسلہ زندہ کیا ہے، نبیوں کا فراموش راستہ دوبارہ زندہ کیا ہے، قرآن کا متروک دین، فراموش شدہ مہجور دین جس شخصیت نے، ہستی نے زندہ کیا ہے، ائمہ اطہار کا راستہ جنہوں نے زندہ کیا ہے، اور جنہوں نے ائمہ کی حسرت پوری کی ہے. ائمہ کی حسرت، پاکستانیوں کے ہاں ائمہ کی حسرت، تمام اماموں کی حسرت یہ ہے کہ کوئی روئے ہم پر. ہر امام کی یہ پوری حسرت تھی کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو کوئی رونے والا ہو. اگر رونے والا نہیں ہوا تو ہم بہت مظلوم ہوں گے، اگر رونے والے زیادہ ہوئے تو سمجھو ہم کوئی ظلم ہم پر نہیں ہوا، چونکہ رونے والوں نے تلافی کر دی ساری. یہ پاکستانیوں کا مذہب ہے. لیکن امام خمینی کا مذہب کیا تھا کہ ائمہ کی حسرت تھی اللہ کا نظام، امامت کا نظام، ولایت کا نظام، انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی نجات. یہ حسرت تھی، اس کے لیے امام مقرر ہوئے، اور وہ حسرت امام خمینی نے پوری کی. جو ائمہ کی حسرت تھی، ائمہ کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی، وہ آ کر اس عہد میں پوری کر دی. اس ہستی کا موازنہ کرتے ہیں. میں نے دیکھے ایسے پوسٹر، کچھ لوگوں نے، پاکستانیوں نے پوسٹر چھاپے اپنے بابا کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے استاد کو بڑھانے کے لیے مراجع تقلید کی پوسٹر بنا کے امام خمینی کا پوسٹر بیچ میں لگا کے بیچ میں اپنے بابا کا بھی جڑ دیا. خوب یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بابا کو امام بنانا چاہتے ہو یا امام کو اپنے بابا کی جگہ تو لانا چاہتے ہو؟ امام خمینی کا رتبہ گرانے کے لیے یہ کام کیا ہے، چونکہ آپ کے بابا کو تو ساری دنیا جانتی ہے، سارے واقف ہیں. اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ امام بھی میرے بابا کی طرح ہے تاکہ لوگوں کا اس سے بھی بیزار ہو جائیں، یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا بابا بھی امام تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ وہ آپ کے بابا نے کیا انقلاب برپا کیا ہے؟ سوائے آپ کو پیدا کیا ہے، اس انقلاب کے علاوہ اور کیا کام کیا ہے اس نے؟ مال امام مصرف کیا کیا اس نے؟ اور ان کو امام کے درجے پہ لانا چاہتے ہو؟ یہ جفا ہے، یہ بہت جفا ہے. امام نے ائمہ کا راستہ احیا کیا، ائمہ کی حسرت پوری کی، اور ائمہ کے لیے، امامت کے لیے، امام عصر کے لیے میدان ہموار کیا. قرآن کا انقلابی نظام نکال کر، جو رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے حکم ہے استقامت کا، امام نے استقامت دکھائی. اللہ کا دین، لوگوں کو شیطان و طاغوت کی بندگی سے نکال کر
اللہ کی بندگی میں لے کر آئے. خوب یہاں پر قریش رسول اللہ کے دشمن کیوں ہوئے؟ رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا، قریش سب سے زیادہ کینہ توز دشمن تھے. قریش کے بعد اہل کتاب، اہل کتاب کے بعد منافقین، یہ 3 کینہ توز دشمن رسول اللہ کے قرآن نے ذکر کیے. یہ 3 ضد انقلاب طبقہ تھا: قریش، مشرکین، اور اہل کتاب یہود، اور منافق جو مومن اور مسلم کے لبادے میں تھے، کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر تھا، نفاق تھا. یہ تینوں رسول اللہ کے کینہ توز دشمن تھے، اور تینوں ایک طرح کا کام کرتے تھے: شخصیت کشی، تہمت، کردار کشی، تحریف، ہیر پھیر، اور رسول اللہ کو ختم کرنا. رسول اللہ کو برداشت نہیں کرتے تھے یہ. کیوں؟ درد تینوں کا ایک تھا کہ رسول اللہ جب تشریف لائے، انقلاب برپا کیا، تو قریش کی حاکمیت، طاغوت کی حاکمیت، ان کی شیطانی حاکمیت ختم کر دی، ان کی دنیا برباد کر دی، ان کا دھندا خراب کر دیا، ان کی مرکزیت خراب کر دی. جو چھائے ہوئے تھے تجارت پر اور اس خطے کے وسائل پر اور کعبہ پر، مادی مانوی ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ تھا، رسول اللہ نے وہ قبضہ ان کا ختم کر دیا. اس لیے ان کی دشمنی تھی. اور قریش مسلمان ہو کر بھی رسول اللہ کے دشمن رہے، اور مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ جو دشمنی کی اس میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، مسلمان ہو کر جو دشمنی کی اس میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح اہل کتاب نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی، رسول اللہ کی کردار کشی کی، رسول اللہ کی تعلیمات میں ہیر پھیر کی، اور رسول اللہ پر تہمتیں لگائیں، رسول اللہ پر بلیم لگایا، اور مسلمانوں کو اکسایا، رسول اللہ کے خلاف اکسایا. قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی: ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے رسول سے وہ باتیں پوچھتے ہو جو پہلے اہل کتاب موسیٰ سے پوچھتے تھے؟ وہ گھٹیا سوال، وہ تم اب رسول اللہ سے پوچھنا شروع ہو گئے ہو. وہ مسلمانوں نے کیوں رسول اللہ سے ایسی باتیں پوچھیں؟ چونکہ اہل کتاب مسلمانوں کو بھرتے تھے، پمپ کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالتے تھے، رسول اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور مسلمان اس شک میں مبتلا ہو جاتے تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مومن ہونے سے نکال کے دوبارہ کافر بنا دیں. وہ ان کو حسد ہے تم سے شدید. اس لیے یہ جو انقلابی مومنین تھے رسول اللہ کے ساتھ، ان کو منافق مومن بناتے تھے اہل کتاب. منافقین بھی رسول اللہ سے کیوں کینہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ منافقین کا جو سردار تھا سرغنہ عبداللہ ابن ابی، اس نے اوس و خزرج کی حکومت اور حاکمیت کے لیے اپنا تاج سونے کا بنا کے رکھا ہوا تھا. اس نے پاکستانی اصطلاح کے مطابق اچکن اپنی صدارت کی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، لبادہ بنا کے رکھا ہوا تھا، پگ پگڑی، تاکہ چناؤ ہونا تھا اور اس میں مشترکہ رہبر اوس و خزرج کا اس کو بنایا جانا تھا. لیکن رسول اللہ کے آنے سے وہ امیدیں اس کی ختم ہو گئیں، اس نے منافقت شروع کر دی. اہل کتاب مذہبی لوگ تھے، دینی طبقہ تھا. دینی طبقہ سب سے زیادہ دشمن ہوا رسول اللہ کا، جبکہ دینی طبقے کو، چونکہ رسول اللہ دینی شخصیت تھے، قرآن دینی کتاب ہے، لیکن اس دینی طبقے نے دین کی سب سے بڑی مخالفت کی. کیوں کی؟ چونکہ انہوں نے، یہود نے دین کو اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، اور دین پر اپنا قبضہ تھا، دین پر اجارہ داری تھی ان کی، اور تمام دین کے فوائد خود حاصل کرتے تھے. اب ایک مقابل نظریہ ان کے مقابلے میں آیا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ نظریہ اگر پھیلا ہمارا دین ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا تختہ گول ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی شدید. انقلاب کی مخالفت کس نے کی اور کیوں کی؟ کیوں یہ حالات پیش آئے؟ ان حالات تک پہنچانے میں کون کون دخیل ہے؟ قرآن اس سے پردہ ہٹا رہا ہے. قریش اس میں دخیل ہیں. آج کے قریش کون ہیں؟ قریش امریکہ ہے، قریش یورپ ہے، قریش رشیا ہے، قریش یہ سارے ممالک غیر مسلم، یہ قریش ہیں. ان کی دھاک تھی، انہوں نے زمین تقسیم کی ہوئی تھی آپس میں.
یہ زمین کے مالک اور وارث بنے ہوئے تھے، انہوں نے قوموں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ہم باقی دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان جب سے بنا 1947، 14 اگست 1947، اور آج 10 فروری 2026 ہے، اس پورے عرصے میں پاکستان کے جائزہ لیں آپ کہ پاکستان کس کا غلام رہا ہے، کس کا اسیر رہا ہے۔ پاکستانی قوم آزادی سے پہلے کس کی غلام تھی؟ بنی اسرائیل کی طرح۔ آزادی کے بعد کس کے غلام ہیں؟ آزادی سے پہلے برطانیہ کے غلام تھے، آزادی کے بعد امریکہ کے غلام ہیں۔ اب اگر انقلاب اسلامی آ کے ملت پاکستان میں بیداری ایجاد کرتا ہے، کس کو پسند آئے گی؟ یہ امریکہ کو پسند آئے گی یا برطانیہ کو بیداری پسند آئی؟ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری غلام قوم، جن کو ہم نے غلامی کا سبق پڑھایا ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری غلامی سے نکل کر اب آزاد ہو جائیں۔ برطانیہ پسند نہیں کرتا، امریکہ پسند نہیں کرتا، یورپ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جو لوگ مسلط ہیں ہر قوم کے اوپر، عرب دنیا پر جو مسلط ہیں، جنہوں نے ان قوموں کو ذلیل کر کے ان کی ثروت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اگر لوگ بیدار ہو جائیں، اگر لوگ ہوشیار ہو جائیں، اگر لوگ اپنے سرمائے کی طرف متوجہ ہو جائیں، لوگ احساس ذلت گلے سے توق نکال کے عزت و کرامت کے خواہاں ہو جائیں، پھر ان عرب حکمرانوں کو قبول کریں گے حاکم کے طور پر؟ قبول نہیں کریں گے ان کو۔ اور حتیٰ وہ علماء جنہوں نے دین کتمان کیا، جنہوں نے دین بیچا، جنہوں نے آیات خدا فروخت کی ثمن قلیل کے بدلے میں، اور جنہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور انقلابی قرآن نہیں بتایا اور انقلابی دستورات سارے ختم کر دیے، اور انہیں صرف یہ کہا کہ اب آپ انتظار کرو، آپ کے لیے اللہ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آخری انسانی نسل قیامت سے پہلے جو 30-40 سالہ نسل ہوگی اس کے لیے نجات ہے، آپ کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ دین اگر ہمیں سکھایا ہے آپ نے، اب آ کر ایک انقلابی رہبر آ کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی دین ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان کے لیے تھا، آپ کے لیے بھی وہی ہے۔ جو ان کا فریضہ تھا وہ آپ کا بھی فریضہ ہے، جو ان کے لیے ضابطہ تھا وہ آپ کا بھی ضابطہ ہے، جو ان کا نتیجہ تھا وہ آپ کا بھی نتیجہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی دشمنی کرنی ہے، لوگوں کو اس سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر شبہات ڈالنے ہیں، تلقینات کرنی ہے، تاکہ مسلمان ذلیل ہی رہیں۔ جس کے سامنے ذلیل ہے اسی کے سامنے ذلیل رہیں۔ اگر کوئی پیروں کے سامنے ذلیل ہے تو ادھر ہی ذلیل رہے، اگر کوئی کسی روحانی مرشد کے سامنے ذلیل ہے اسی کے سامنے ذلیل رہے، اگر کسی سیاستدان جاگیردار وڈیرے کے سامنے ذلیل ہے ادھر ہی ذلیل رہے، جہاں جس کا سر جھکا ہوا ہے وہیں جھکا رہے۔ یہ بیدار نہ ہو، یہ ہوشیار نہ ہو، اس لیے دشمن ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرد کو مبعوث کیا، ایک فرد کو، اور اس فرد کے خلاف ساری دنیا تھی، سب جتنے طبقات تھے سب اس کے خلاف تھے، لیکن پھر بھی وہ فرد غالب آیا ان کے اوپر، کیونکہ اس کو اللہ کی تائید حاصل تھی اور اس کو اللہ کے دستور پتہ تھا، اس نے استقامت دکھائی۔ استقامت کامیابی کا راستہ ہے، اور آخرکار اس ایک فرد نے ان سب کو مغلوب کر لیا، ان سب کو تسلیم ہونا پڑا، ان سب نے اس کے سامنے گردن جھکائی، جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ رسول اللہ کو دھمکیاں دیں، رسول اللہ پہ دباؤ ڈالا، رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا، رسول اللہ پہ پابندیاں لگائیں، رسول اللہ پہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تنگ کر دی، پھر آخر کار رسول اللہ پہ حملے کا منصوبہ بنایا، اور حملے کے لیے سارے قبائل کے گروہ لشکر جنگجو تیار کر کے اور لا کر جب رسول اللہ کے بستر پہ پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے وصی امیر المومنین اس بستر پر ہیں۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، رسول اللہ کو تلاش کرتے پھرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے اس حملے کی رات سے رسول اللہ کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے
کہ جو حکم جو کام اللہ کے لیے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے فرمان پر شروع ہوتا ہے اللہ اس کو طاغوتوں کے حوالے نہیں کرتا. جو ذلت پہ راضی ہوتے ہیں اللہ انہیں طاغوتوں کے حوالے کر دیتا ہے. آپ کو انہی کے حوالے کر دیا گیا جو آپ پر مسلط ہیں, انہی کے سپرد کر دیا گیا ہے. اب اس میں آپ روئیں یا ہنسیں فرق نہیں پڑتا. طاغوتوں کے نیچے بیٹھ کر روئیں یا طاغوتوں کے نیچے بیٹھ کر ہنسیں. جس طرح آدھی قوم رو رہی ہے, آدھی ہنس رہی ہے, آدھی جگتیں سنتی ہے, لطیفے اور گڈیاں بسنت مناتی ہے, آدھی قوم رو رہی ہے. خوب دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ دونوں کے اوپر طواغیت مسلط ہے. اللہ نے جو نظام آپ کے لیے رکھا ہے اگر اس نظام کی طرف آ جائیں اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ انقلاب جب وقوع پذیر ہوا عربوں کو احساس ہوا ہماری حکومتیں گئیں, مغربیوں کو احساس ہوا ہمارا نظام گیا, سرمایہ داری نظام کو جھٹکا لگا دھچکا لگا ہمارا نظام گیا, قریش آج کے ان کو خطرہ کا احساس ہوا کہ ہمارا نظام گیا. ہر طبقے نے احساس کیا, لہٰذا سب نے کمر کس لی کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس انقلاب کا خاتمہ کرو. آپ کے سامنے سفیر انقلاب کے یہ بات بیان کر کے گئے ہیں اور انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جس رات کو انقلاب کامیاب ہوا, یعنی آج کی رات یا کل کی رات 22 بہمن 11 فروری انقلاب کامیاب ہوا, اگلی صبح کو پہلا فتنہ کھڑا ہو گیا. اگلی صبح کو, یہ سفیر انقلاب یہاں آپ کے سامنے بیان کر کے گئے, اگلی صبح کو فتنہ شروع ہو گیا. اگلی صبح کو حملے شروع ہو گئے, قتل و غارت شروع ہو گئی, انقلابی رہبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور کیے انہوں نے, جی بھر کے کیے. شہید بہشتی کو اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا, شہید مطہری کو قتل کر دیا اور شہید قدوسی کو قتل کر دیا. یعنی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کو مار دیا, پارلیمنٹ کے سربراہ کو مار دیا. اسی طرح صدر مملکت کو مار دیا, وزیر اعظم کو مار دیا, کابینہ ساری مار دی اور پارلیمنٹ کے اکثر ارکان مار دیے ایک ایک کر کے. اگلی صبح سے یہ فتنے شروع ہوئے. خوب ہر حملے سے انقلاب کمزور نہیں ہوا بلکہ انقلاب اور مضبوط ہوا. یہ راستہ کون طے کرتا ہے؟ یہ جرأت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ یہ اہم ہے قوموں کے لیے یہ راز جاننا. اس انقلاب کے اوپر حملے کرنے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے اور اس کے خلاف نفی اور منفی پروپیگنڈا کرنے کے بجائے اگر اس کو سمجھنے میں وقت لگاتے کہ یہ کہاں سے اتنی استقامت آ جاتی ہے. آپ توجہ کریں, 48 سال پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا. 48 سال, ایک دن بھی دنیا نے مسکراہٹ لبوں پہ نہیں لگائی کہ ایران کے انقلاب کو کہو کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں, ہم قبول ہیں آپ ہمیں, آپ اپنا نظام چلائیں ہم اپنا نظام چلاتے ہیں. ایک دن کے لیے انقلاب کو مہلت نہیں دی. دن کو ایک سازش, رات کو ایک اور سازش, دن کو ایک حملہ, رات کو ایک اور حملہ, طرح طرح کے بدل کے. آج کی نسل کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ 48 سالہ انقلاب کن بحرانوں سے گزر کے یہاں تک آیا ہے. اور آج جو موجودہ بحران ہے اس میں انقلابی قیادت متزلزل نہیں ہے ذرہ برابر. ہر روز رہبر کا لب و لہجہ دیکھیں, پاکستانی خناس میڈیا جو ذلت کے زندگی گزارتے ہیں اور ذلت کے نظام میں رہتے ہیں. ذلیلوں کو کیا پتہ عزیز کیسے ہوتے ہیں, عزت کا امام کیسے ہوتا ہے, عزت کا رہبر کیسے ہوتا ہے, اس کی شان کیا ہوتی ہے. یہ جو بنو امیہ کے دسترخوان پہ بیٹھے انہیں کیا پتہ کہ شان حسین کیا ہے, امام حسین پہ کیا ذہن میں کیا گزر رہی ہے, ان کی کیا شخصیت. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید امام حسین کوئی نجات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی منت سماجت, کوئی واسطے, کوئی ڈیل بیچ میں, کوئی سمجھوتا. لیکن جب امام حسین کے سامنے جاتے پہلے سے زیادہ پختہ تر پرعزم تر پاتے تھے وہ. یہ نجات کا راستہ ہے, یہ قرآنی راستہ, یہ انبیاء کے راستے کا تسلسل ہے یہ انقلاب. اور اس میں جتنی تحسین کی جائے انقلابی قیادت کی اتنی کم ہے, حق ادا نہیں ہوتا. اگر 48 دن بھی کوئی اتنی استقامت کرے تو قابل تحسین ہوتا ہے,
لیکن 48 سال جنگوں میں، میدان کے جنگ میں مقابلہ کیا، سازشوں کا مقابلہ کیا، بائیکاٹ کا مقابلہ کیا، جاسوسوں کا مقابلہ کیا، پابندیوں کا مقابلہ کیا. ملک کے اندر جو منافقین تھے، یہ تینوں طبقے جو رسول اللہ کے خلاف تھے، تینوں طبقے، ایک قریش مشرکین، ایک اہل کتاب مذہبی دینی طبقہ، اور ایک منافق. انقلاب کے مقابلے میں یہ تینوں موجود ہیں. ابھی یہ آخری جو ضربیں لگائی ہیں انقلاب پر، یہ منافقوں نے لگائی ہیں. یعنی وہ جو انقلابی بن کر انقلاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ انہوں نے ضربت لگائی ہے. اہل کتاب کا کردار، وہ مذہبی طبقہ جو انقلابی سوچ نہیں رکھتا تھا، مذہبی طبقہ جنہوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے تھے، ان کو یہ ڈر تھا. وہ چاہتے تھے کہ شاید امام خمینی کے آنے سے ہماری شخصیت ختم ہو جائے، ہمارا کام ٹھپ ہو جائے، رہبر معظم کی وجہ سے ہمارا کام ختم ہو جائے. لہٰذا وہ اس انقلاب اور رہبر کے بھی مخالف. اور ایک جو انقلابی بنے ہوئے تھے، نام نہاد انقلابی بن کر حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے تھے، کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، سیکیورٹی فورسز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سپاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فوج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ آخری ضربت انہوں نے لگائی ہے، جس وجہ سے ٹرمپ جیسے فرعون کو یہ طمع ہو گئی ہے کہ ایران کے اندر ابھی حالات کافی خراب ہو گئے ہیں، لوگ مخالف ہو گئے ہیں اور اب وار کا وقت آ گیا. اس لیے رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا بھروسہ، یعنی کہ امریکہ نے اگر حملہ کیا اور ہم اس کو میزائل ماریں گے، لیکن میزائلوں سے وہ مایوس نہیں ہوگا. ہمارے میزائلوں سے وہ مایوس ہوگا جب 11 فروری کو ایرانی بچے، عورتیں، جس طرح 11 فروری 1979 کو جب امام نے 11 فروری 1979 کو امام جب پیرس سے آ چکے تھے، شاپور بختیار وزیر اعظم تھا شاہ کا، اور اس نے کرفیو لگا دیا تھا اور اس نے گولی کا حکم دیا تھا کہ 22 بہمن یا 11 فروری کو جو بھی ایران میں گھر سے باہر نکلے گا، اس نے جگہ جگہ فوج اور رینجرز کھڑے کیے ہوئے تھے اور ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی نکلے گولی مار دو. جو ایمرجنسی کے لیے نکلتا ہے، اسپتال جانے کے لیے نکلتا ہے، ذاتی کام سے نکلتا ہے، جو بھی باہر نکلے اس کو گولی مار دو. یہ شیطان اور طاغوت کا حکم تھا فوج کو. اور امام نے کیا حکم دیا تھا؟ امام نے حکم دیا کہ کل گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، سب عورتیں بچے سب نکلیں کر گھر سے باہر نکلیں، سڑکوں پہ آ جائیں سارے. ایک انقلابی لیڈر آیت اللہ طالقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام کے دست و بازو تھے اور بہت عظیم انقلابی شخصیت تھے، جب امام نجف میں تھے اور امام پیرس میں تھے تو پیچھے انقلاب کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ آیت اللہ طالقانی تھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. بڑی شخصیت تھے. امام نے جب شاپور بختیار نے حکم دیا کل جو نکلے گولی مار دو، اور امام نے کہا کہ کل کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھے، سب باہر آ جاؤ، آیت اللہ طالقانی ڈر گئے. آیت اللہ طالقانی نے فون کیا، جیسا یہ تواتر کے ساتھ یہ بات نقل کی گئی ہے، بہت سارے بزرگان نے یہ بات نقل کی ہے، اور امام نے بھی اس کی تردید نہیں کی، آیت اللہ طالقانی نے بھی اس کی تردید نہیں کی، کسی نے بھی، یعنی بات ایسے ہی تھی. ٹیلی فون کیا، تھے تہران میں ہی، امام بھی تہران میں تھے اور آیت اللہ طالقانی بھی، لیکن آیت اللہ طالقانی الگ جگہ پر تھے اور امام الگ جگہ پر تھے. اور ٹیلی فون کیا، امام کو کہا کہ آپ نے حکم دیا ہے کل کوئی گھروں میں نہ بیٹھے، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کل جو نکلے اس کو گولی مار دو. تو آیت اللہ طالقانی کا کہا کہ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، کل دیکھ رہا ہوں کہ بڑا خون خرابہ ہوگا، چونکہ ظالم فوج ہے، ظالم حکمران ہے اور یہ بے رحم ہیں، انہوں نے پہلے بھی قتل عام کیا ہے انقلابیوں کا، اب پھر کریں گے. تو آپ امام کو کہا کہ آپ ذرا نظر ثانی کر لیں کل کے حکم کے بارے میں، جو آپ نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ کل 11 فروری کو سب باہر نکلیں. تو امام نے صرف ایک جملہ کہا. امام نے آقا طالقانی کو یہ جواب دیا، چونکہ وہ بھی انقلابی لیڈر تھے، صف اول کے انقلابی لیڈر تھے اور بڑے انقلابی جید علماء میں سے تھے، قابل احترام علماء میں سے تھے. امام نے انہیں یہ کہا کہ حکم ہمی نست، حکم یہی ہے. آقا طالقانی سمجھ گئے اور
جو آغا طالقانی کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ریسیور ٹیلی فون کا وہ چھوٹ گیا ان کے ہاتھ سے، زمین پہ گر گیا، اور آغا طالقانی رونے لگے، زار زار رونے لگے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ امام نے کیا کہہ دیا ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ امام نے کیا ایسی سخت بات کر دی ہے؟ تو آغا طالقانی نے تھوڑا سنبھل کے بتایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رہبر ہمارا، اس نے اپنی بصیرت ثوابدید سے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ کل سب سے نکلو گھر سے، لیکن ان کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو امام عصر کی طرف سے حکم آیا ہے کہ کل کوئی گھر میں نہ بیٹھے۔ رونے لگے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شاہ پور بختیار نے کہا تھا کل جو ہے گولی مارو، امام نے کہا تھا کل کوئی گھر میں نہ بیٹھے۔ وہاں یہ اس زمانے کی نسل بتاتی ہے کہ کیا ہوا اس روز سب باہر آ گئے، سب باہر آ گئے، کوئی مریض بھی گھر میں نہیں رہا، بلکہ اسپتال کے اندر جو ایڈمٹ مریض تھے جن کا سرجری ہوئی تھی وہ بھی باہر آ گئے۔ اس میں سے ایک اسپتال کے اندر جو خواتین کا تھا، اسی دن ایک خاتون کا بچہ پیدا ہوا تھا، ابھی شاید کچھ دیر پہلے، 1-2 گھنٹے پہلے اس کا بچہ پیدا ہوا، اور ابھی وہ بیڈ پر ہے، ریسٹ پر ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بچے سمیت باہر لے جاؤ، سڑک پہ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہ نہیں، آپ تو سنگین حالت میں ہیں، آپ کو اسپتال میں رکھنا ہے۔ کہا نہیں، آج ڈاکٹر کا حکم نہیں چلے گا، آج ولی امر کا حکم چلے گا۔ ولی امر نے کہا کہ آج کوئی گھر میں نہ بیٹھے، یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، پیدائش کے پہلے دن ولی امر کی مخالفت نہیں کروانا چاہتی میں اس سے۔ یہ باہر آئے، میں بھی باہر جاؤں، چونکہ رہبر نے کہا باہر آ جاؤ، مجھے ہسپتال کے باہر دروازے پہ روڈ پہ بٹھا دو، لے آئے اس کو باہر۔ یہ جذبہ تھا، یہ رہبری تھی، یہ استقامت تھی جس نے اس امت کو تیار کیا۔ لیکن اس امت کی استقامت توڑنے کے لیے جو کام ہوئے 48 سال، یہ بہت اہم موضوع ہے اس امت کی استقامت توڑنے کے لیے۔ آج ذرا شروع دن سے یوں نہیں کہ سارا ایران انقلابی تھا، ایسا نہیں تھا۔ انقلاب کے اندر منافق تھے، انقلاب کے مخالف تھے، انقلاب کے ہر طبقہ جو آج موجود ہے یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن غلبہ انقلابیوں کا تھا، غلبہ اس اقلیت کا تھا۔ یہ تھوڑے تھے لیکن غلبہ تھا، پرجوش تھے، بھرپور تھے، اور اس کی وجہ سے حکومت بھی ان کے سامنے جھک گئی، اور جو انقلاب مخالف علماء تھے وہ بھی چپ ہو گئے، جو انقلاب مخالف کمیونسٹ تھے وہ بھی چپ ہو گئے، ہر طبقہ سائڈ پہ ہو گیا اور انقلاب کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اکثریت جو انقلاب مخالف تھی یہ خاموش ہو گئی، کچھ ان میں سے انقلاب کے ساتھ مل گئے، کچھ نے اپنے مفادات کی خاطر انقلابی لبادہ اوڑھ لیا لیکن انقلابی نہیں تھے، لیکن چارہ نہیں تھا، آج انقلابی حکومت ہے، اب اسی میں آگے چلنا ہے، لہٰذا یہ انقلاب کے ساتھی بن گئے۔ اب ٹائم گزرتا گیا اور انقلاب کے خلاف سازشیں، انقلاب کے فوراً بعد جنگ شروع ہو گئی، صدام کو حملہ کروا دیا، پھر اس کے بعد ملک کے اندر فوج کو بغاوت کے لیے اکسایا، فوج نے کودتا کر دیا، وہ ناکام ہوئے، پھر اس کے بعد منافقین، ٹیرورسٹ، دہشت گردی شروع ہوئی، ان دہشت گردوں نے ایک ایک کر کے چن چن کے سب کو مارنا شروع کر دیا، اور بہت کامیابی کے ساتھ قتل و غارت کی، انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے قتل کیا۔ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا، انقلابی قوم نہ ہوتی، ان میں سے ایک واقعہ ہی کافی ہوتا، انقلاب کا بھی تختہ گول ہو جاتا، حکومت کا بھی، اور دوبارہ جس کو یورپ یا امریکہ چاہتا وہ برسر اقتدار آ جاتا۔ لیکن انقلابی ان شہادتوں سے ہراساں نہیں ہوئے، لاکھوں شہید ہوئے۔ ان شہادتوں نے نہ ماؤں کے جذبے توڑے، نہ والدین کے، نہ بھائیوں کے، بلکہ اور زیادہ پرجوش ہو کر میدان میں آئے، تاکہ کہ حکومت کے اندر، انقلابی دہرے کے اندر اقتدار پسند، جن سے امام بہت زیادہ الرٹ تھے کہ یہ طبقہ اقتدار میں آیا، یہ انقلاب کو تباہ کرے گا،
اور وہ آ گئے انقلاب میں، اقتدار پسند لوگ، اقتدار پرست، جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بیڑوں کے بکریوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑیں وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا ایک اقتدار شہرت پسند انسان مسلمانوں کا نقصان کرتا ہے، جس کا پاکستان نے تجربہ کر لیا ہے۔ یہ آ گئے، سیاست میں آ گئے، انقلابی بن کر آ گئے، اقتدار پرست۔ ان اقتدار پرستوں نے آ کر نظام کو کمزور کرنا شروع کیا اور بیرون ملک دشمنوں سے، انقلاب دشمنوں سے، امریکہ اور یورپ سے رابطے بڑھانا شروع کیے کہ ہماری مدد کرو، ہم ایران کے اندر تمہارے لیے میدان ہموار کرتے ہیں اور تم باہر سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم یہ انقلابی رہبر و حکومت ختم کر کے آپ کی مرضی کے لیبرل حکمران یہاں پر لے آئیں۔ یہ ایران کے اندر گزشتہ تقریباً 20 سال سے یہ کشمکش شروع ہوئی، لگ بھگ 20 سال سے۔ اس نے ایران کو کمزور کیا، اقتدار پرستوں کی آپس میں رساکشی نے، لیکن پھر بھی دفاعی شعبے میں انقلاب کمزور نہیں ہوا۔ سیاست میں انہوں نے رخنہ ڈالا، سیاسی ابتری پیدا کی، اور ظاہر ہے جب اقتدار میں آ کر امیر المومنین نے اقتدار کی جنگ کیوں نہیں لڑی؟ امیر المومنین کو رسول اللہ نے نامزد کیا تھا، اعلان کیا تھا، اور جن لوگوں نے سقیفہ میں جن معیاروں پر خلیفہ کا انتخاب کیا تھا، امیر المومنین کا یہ کہنا تھا کہ انہی دلیلوں سے میں زیادہ حقدار بنتا تھا۔ غدیر کے علاوہ استدلال کیا کہ غدیر کا اعلان اگر نہیں قبول تھا تمہیں، لیکن جو باس آپس میں ڈیبیٹ کی ہے اور جس کے تحت آپ نے خلیفہ چنا ہے، انہی دلیلوں سے میں زیادہ حقدار تھا۔ پس امیر المومنین مدعی تھے اپنی حقداری کے، لیکن اس کے باوجود جب امیر المومنین کو نظر انداز کیا گیا، امیر المومنین کو ناگوار گزرا، لیکن امیر المومنین نے اقتدار کے حصول کے لیے ذرا برابر، ایک ادنا برابر اقدام نہیں کیا، اور جو حکومت بن گئی تھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ امیر المومنین نے اس کو کمزور کرنے، اس کو گرانے کی کوشش نہیں کی، ذرا برابر کوشش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ چونکہ نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آج ایران میں ہوا ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد فوراً اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی، جس طرح انصار کہہ رہے تھے اقتدار ہمیں ملنا چاہیے، مہاجرین کہہ رہے تھے اقتدار ہمیں ملنا چاہیے، اور امیر المومنین تیسرے فریق بن جاتے کہ نہیں، آپ دونوں کو نہیں، اقتدار مجھے ملنا چاہیے، خوب یہ اگر اقتدار کا جھگڑا شروع ہو جاتا تو اسی وقت جو لوگ تھے نو مسلم وہ مایوس ہو جاتے، نا امید ہو جاتے کہ یہ صرف اقتدار کی رساکشی ہے۔ ہمیں دین کا بتاتے ہیں، ہمیں انقلاب بتایا، ہمیں آزادی بتائی، ہمیں کرامت بتائی، ہمیں شرف بتایا، ہمیں اللہ کی بندگی بتائی، ہمیں انسانوں کی بندگی سے نجات اور دنیا سے دوری سکھائی، اور خود اقتدار کے لیے لڑ پڑے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین نے اقتدار کی رساکشی میں حصہ نہیں لیا، اور یہ جو بعد تک اور آج تک اسلام کا نام باقی ہے، یہ جس طرح امیر المومنین کی بدر و احد میں شمشیر کا نتیجہ ہے، اسی طرح امیر المومنین کی 25 سالہ خاموشی کا بھی نتیجہ ہے، بصیرت کا نتیجہ ہے کہ اقتدار کی جنگ شروع نہیں کی۔ لیکن ایران میں یہ طبقہ پیدا ہوا جنہیں اصلاح پسند کہا جاتا ہے، اور آج پہلی دفعہ کل سے ان کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، ان کے سرغنے۔ انہوں نے اجلاس کیا ان حالات کے اندر کہ جب ایران کا محاصرہ ہے، اسرائیل اور امریکہ ایران کو ختم کرنے کے درپے ہیں، رہبر کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ان اقتدار پرستوں نے میٹنگ کی تہران میں، اور میٹنگ کر کے جو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہا تھا وہی چیزیں بیانیہ بنا کے رہبر کے خلاف انہوں نے پاس کیا کہ رہبر کو کنارہ کش ہو جانا چاہیے ایران کی خاطر، اور باقی اقتدار ہمارے حوالے کر دینا چاہیے۔ کل سے ان کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے۔ اتنی مہلت دی گئی ان کو 20 سال پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا، ان کو 20 سال پہلے مہلت نہیں دینی چاہیے تھی، جنہوں نے اندر سے خیانت کر کے یہ حالات بنائے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایرانی مذاکرات کرنے والوں کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچ چکے تھے اس 12 روزہ جنگ سے پہلے،
کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے، لیکن کچھ جرنیلوں نے اس اتفاق اور اس معاہدے کی مخالفت کی. انہوں نے کہا ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے. وہ معاہدہ یہ تھا کہ ایران ایٹمی توانائی سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا اور ایران میزائل پاور اپنی نہیں بڑھائے گا، جو آج شرائط منوانا چاہتے ہیں یہ اس وقت بھی تھی. مذاکراتی ٹیم نے قبول کر لیا کہ ایسا کریں گے، لیکن جب جرنیلوں کو پتہ چلا تو ان جرنیلوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. نتیجہ ٹرمپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا، پریس کانفرنس میں کہا کہ جس جرنیل نے مخالفت کی آج وہ زندہ نہیں ہے. خوب یہ کس نے ٹرمپ کو بتایا، اسرائیل کو بتایا کہ کون کون جرنیل مخالف ہے، اور جو جرنیل مخالف ہے اس معاہدے کا وہ رہتا کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے. یہ سفیر یہاں بتا کے گئے آپ کو کہ 13 تاریخ کو امریکہ نے حملہ کیا اور 15 کو مذاکرات ہونے تھے. 13 جون کو انہوں نے مذاکرات کرنے تھے اور 15 جون کو مذاکرات کرنے تھے اور 13 کو حملہ ہو گیا. چونکہ 13 کو اس لیے اس نے حملہ کیا کہ 15 کے مذاکرات میں جو ہم ایران پر ٹھوسنا چاہتے ہیں یہ جرنیل یہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے اس نے 13 کو ان جرنیل کو شہید کر کے پھر 15 کو کہا کہ اب آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے. یہ خیانت ہوئی ہے. صدر رئیسی کو شہید کیا گیا، یہ خیانت ہوئی ہے. ایک جرنیل کا ایڈریس دیا گیا، لوکیشن دی گئی، یہ خیانت ہوئی ہے. یہ ان لوگوں نے کی ہے، یہ جو بعد میں اقتدار میں آ کے انقلابی بن کے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک انقلابی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ابھی جو پکڑے ہیں انہوں نے اور پکڑیں گے ابھی اور سامنے آ رہے ہیں. چونکہ یہی مشکل مرحلہ تھا ان پہ ہاتھ ڈالنا کہ ان حالات کے اندر ہم انہیں کیوں پکڑیں، یا ممکن ہے حالات اور خراب ہو جائیں. لیکن رہبر معظم نے فرمایا کہ اصل طاقت ہماری میزائل نہیں ہے، ہمارے پاس طاقتور میزائل ہیں. ایسے میزائل ہیں کہ ہم اس خطے کے اندر امریکہ کے جتنے ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں. اتنے میزائل ہیں. لیکن رہبر نے فرمایا کہ یہ طاقت نہیں ہے، ہماری طاقت یہ عوام ہے جو اس وقت 11 فروری 1979 کو امام کے کہنے پر باہر آئے اور کرفیو والا وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا ملک چھوڑ کر عوام کے سمندر کے سامنے. آج بھی رہبر نے یہی فرمایا ہے کہ کل بھی وہی کام تکرار کرو جو اس وقت امام اول نے بتایا تھا. انقلاب کے امام اول نے، امام خمینی نے کہا تھا کل سب باہر آ جاؤ. تو جب سب باہر آئے طاغوت ملک سے نکل گیا. آج امام دوم نے، آج کے امام انقلاب نے یہ کہا ہے کہ کل سارے باہر آؤ. اگر سارے باہر آؤ گے تو ٹرمپ بھی اسی طرح بھاگ جائے گا جس طرح شاہپور بختیار اور شاہ بھاگ گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت انقلابی فقط ایران میں تھے، آج انقلابی فقط ایران میں نہیں ہے، آج پوری دنیا میں ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے آواز اٹھانے کا، یہ وقت ہوتا ہے اپنی جرأت کے اظہار کا. دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس انقلاب کے حامی موجود ہیں، اس رہبر کے پیروکار موجود ہیں، اور وہ ہر چند حکمران ان کے جیسا بھی سوچتے ہوں، لیکن یہ نہ بے غیرت ہیں، نہ بے شرم ہیں، نہ بزدل ہیں. یہ اپنے رہبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہر بحران سے انقلاب کو نکالا ہے، بچایا ہے، اس طرح اس بحران سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنی ہے تائید غیبی کے ذریعے سے انشاءاللہ. اور اس مرحلے سے بھی انقلاب سرخرو ہوگا انشاءاللہ. اور جس طرح رہبر معظم نے اس گزشتہ 37 سال میں جرأت اور بے باکی اور دلیری کے ساتھ تن تنہا رہبر پر اندرونی طور پر دباؤ تھا کہ جھک جاؤ، امام پر بھی دباؤ تھا. آغا رفسنجانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی انقلابی شخصیت اور لیڈر تھے، لیکن رہبر کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کیا انہوں نے، لیکن امام کے زمانے میں بھرپور ان کا کام تھا. وہ بہت دباؤ ڈالتے تھے. خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام کو اپنے ارادوں سے منصرف کرنے کے لیے
کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی، رفسنجانی صاحب کی جرأت ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میں امام کو اپنے ارادے سے ہٹا سکتا ہوں، میں امام کو کہوں گا، امام میرے کہنے پر اپنا ارادہ بدل دیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام نے جنگ بندی کی ہے، جنگ بند کروائی ہے، رفسنجانی صاحب کہتے ہیں میں نے کروائی ہے، میں نے امام کو قائل کیا ہے، میں نے امام کو، یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں امام کو قائل کر لیتا تھا۔ لیکن کئی ایسے مواقع پر رفسنجانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس جا کے روتا رہتا تھا کہ یہ کام آپ کریں، یہ فرمان نہ دیں، یہ فلاں نہ کریں، لیکن امام نہیں مانتے تھے، امام اپنی رائے پر قائم رہتے تھے۔ اور یہی سخت مرحلہ امام نے انقلاب کی قیادت کی سخت مرحلے میں، اور امام وقت نے، امام خامنئی نے جو قیادت کی ہے وہ زیادہ دشواریوں کے اندر کی ہے، چونکہ امام کی شخصیت جتنی توانا تھی، رہبر کی شخصیت اتنی مقبول نہیں تھی ایرانی عوام کے اندر۔ رہبر کا امام کا ایک اپنا مقام تھا، علمی، معنوی، سماجی، ہر طرح سے، اور باقی لوگوں کے اوپر، علماء کے اوپر امام کی دھاک تھی۔ رہبر پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ الیکشن لڑتے تھے دوسروں کے ساتھ، رفسنجانی صاحب جونیئر سمجھتے تھے اپنا رہبر کو، اور رہبر نے جس تقریب میں رہبر بنایا گیا، چنا گیا، اس میں انہوں نے نام لے کے کہا کہ یہ آذری قمی صاحب، یہ جو مجھے رہبر کے لیے نامزد کروا رہے ہیں، یہی میری بات نہیں مانے گا۔ رہبر نے نام لے کے اس اجلاس میں، میٹنگ میں کہا کہ آپ مجھے رہبر چن رہے ہو، میری تو کوئی بات نہیں مانے گا۔ تو سب نے کہا ہم مانیں گے، تو رہبر نے نام لے کے کہا کہ یہ آذری قمی یہی میری بات نہیں مانے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس میٹنگ میں آذری قمی صاحب نے بہت تائید کی، کہا میں مانوں گا، اور میرے خیال میں 6 مہینے بعد یہ رہبر کا مخالف ہو گیا، جس کو رہبر نے نام لے کے، جیسے ابن ملجم کو امیر المومنین نے، جب ابن ملجم نے بیعت کی تو بیعت کر کے جا رہا تھا، تو امیر المومنین نے کہا کہ تو نے بیعت کی ہے؟ کہا ہاں میں نے بیعت کی ہے۔ امیر المومنین کا لگتا نہیں ہے تو نے بیعت کی ہو۔ یہ پھر واپس آیا، دوبارہ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر کلمات بیعت کے ادا کیے، پھر جانے لگا۔ پھر امیر المومنین نے کہا تو نے بیعت کی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے بیعت کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا لگتا نہیں ہے تو نے بیعت کی ہے۔ تیسری دفعہ بڑے غصے میں آیا، کہا کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں سب کے سامنے، میں سب کے سامنے تکرارن بیعت کر رہا ہوں، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر رہا، اور بعد میں تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی۔ خوب یہی ان لوگوں نے رہبر کے ساتھ بھی کیا، رہبر کو اندرونی طور پر دباؤ میں، شدید دباؤ میں رکھا۔ ایسے چند صدر آئے، جیسے صدر رفسنجانی تھے، ان کے ساتھ رہبر نے دوستی کی وجہ سے چلے، رفسنجانی صاحب نے اپنی منمانی کی، جو کرنا چاہا رہبر نے روک ٹوک نہیں کی، انہیں کرنے دیا، چونکہ رہبر یہ تھے اور صدر وہ تھے، لیکن سارے زمام صدر کے ہاتھ میں تھا، اور رہبر نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ لیکن بعد میں جو رفسنجانی صاحب کے بعد خاتمی صاحب آئے، وہ رہبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ خاتمی صاحب کے بعد احمدی نژاد آئے۔ احمدی نژاد پہلا ٹینیور رہبر کی اطاعت میں گزارا، دوسرا رہبر کے مقابلے میں گزارا۔ ووٹ لے کے آتے تھے اور رہبر کو آ کے آنکھیں دکھاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے۔ پھر جس شخص نے سب سے زیادہ رہبر کو دل دکھایا اور جس نے انقلاب کمزور کیا اور جس نے موجودہ حالات بنائے، یہ صدر روحانی تھا۔ اس نے یہاں تک یہ حالات پہنچائے، اور اس کے وزیر خارجہ نے۔ پھر اس کے بعد صدر رئیسی آئے، جو رہبر کے بالکل ہم آہنگ تھے، بلکہ جن کے بارے میں دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مستقبل کے رہبر ہیں، یہ انہیں اس طرح سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر یہ موجودہ صدر آئے ہیں، یہ موجودہ صدر بھی اس طرح نہیں انقلابی سمجھے جاتے، لیکن رہبر کے ساتھ ہم آہنگ جا رہے ہیں، اور رہبر ان کی تائید بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اور شاید اس بحرانی دور کے لیے یہ شخصیت نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، کوئی اور صدر ہوتا، لیکن اس وقت جو صدر بنے ہوئے پزشکیان صاحب، وہ بظاہر رہبر کے ساتھ ہم آہنگ جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اندرونی دباؤ ہے رہبر کے اوپر، جس کو حکومت دیتے ہیں وہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور باہر سے وہ دباؤ ہے۔ پھر اندر اور بہت سارے طبقات پیدا ہو گئے، اور اس میں نفوذی اور جاسوس
اب رہبر کے اوپر باہر کے دباؤ، رہبر کے اوپر اندر کا دباؤ، اور پھر رہبر کا ایک دن میں سارا لشکر قتل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی شہادت پر کہا تھا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور راہبر کے 36 علمدار ایک گھنٹے کے اندر اندر سارے شہید ہو گئے۔ اور اس بڑھاپے میں راہبر خود کنٹرول روم میں چلے گئے، جنگ خود لڑی، کمانڈرز کو خود رہنمائی کرنا شروع کر دی، چونکہ وہ صف اول ساری شہید ہو گئی جاسوسوں کے خیانت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، توفیق دی۔ جس شرائط میں انہوں نے انقلاب کی قیادت کی ہے وہ بہت بے نظیر ہے، بہت بے مثال ہے، اور یہاں تک پہنچایا، اور ابھی بھی اسی ہمت و حوصلے اور جذبے کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شروع دن سے ابھی تک ان تمام دباؤ میں استقامت دی ہے۔ کوئی بھی اور ہوتا تو شاید اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکتا جتنا رہبر معظم نے برداشت کیا ہے۔ اور اس کے اندر پھر رہبر کے خلاف جو لوگوں کو اکساتے، نعرے لگاتے، توہین کرواتے، ہتاکی کرواتے، ان سب کو رہبر نے نظر انداز کر کے اصل نظام کی بقا کے لیے رہبر معظم نے ایک انچ برابر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امریکہ کو ذرا برابر اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ پہلے سے انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ ظاہر مذاکرات ہیں، خصومت ہے، دشمنی ہے، معاہدے میں کچھ دینا کچھ لینا پڑتا ہے، یہ قانون ہے۔ معاہدہ ایک تجارت کی طرح ہوتا ہے، یوں نہیں کہ معاہدے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارا ہمارے حق میں ہو یا سارا ان کے حق میں ہو۔ ظاہر ہے کچھ ہم ان کو دیں گے، کوئی ان کی مطالبہ پورا کریں گے، اور کچھ وہ ہمارا پورا کریں گے، اور ہم معاہدے تک آ جائیں گے۔ معاہدے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، مثبت اثرات دے رہے ہیں، لیکن درین حال دونوں طرف سے مکمل جنگی تیاری ہے، 100% جنگی تیاری ہے دونوں طرف سے۔ اور چونکہ 12 روزہ جنگ میں مذاکرات کنندہ ٹیم نے غافل رکھا کمانڈرز کو، انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے حملہ کر کے پہلی کامیابی حاصل کر دی اور اتنا نقصان پہنچایا۔ اب اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر اس وقت وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں اگر جنگ ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رہبر معظم کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے۔ خداوند تعالی انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جاسوسوں کے شر سے محفوظ فرما، نفوذیوں کے شر سے محفوظ فرما، خیانتکاروں کے شر سے محفوظ فرما، اقتدار پرستوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما۔ پروردگارہ ملت ایران کو ہمت، طاقت، صبر و شجاعت عطا فرما۔ خداوندہ ان کے دشمنوں کو ناکام فرما، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مظلومین لبنان، شام، یمن، عراق، پروردگارہ مظلومین کشمیر کو نصرت و فتح عطا فرما، ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین علیہ السلام، شیعیان امیر المومنین، عزاداران امام حسین، جہاں کہیں بھی ہیں خداوندہ ان تکفیریوں کے ظلم و ستم اور شر سے، اور داعشیوں کے اور دہشت گردوں کے شر سے ان سب کو محفوظ فرما۔ امام بارگاہوں، مساجد اور مقدس مقامات کی حفاظت فرما، بانیان مجالس علماء کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔